خاص طور سے میں ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ سمستی پور ضلع میں علمی، دینی، ادبی اور ملی میدان میں یہ لوگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک بنیاد کی حیثیت۔ آج کل کے کچھ چمچے بیلچے لوگ آ کر کے اگر چاہیں کہ ہم اپنا روب اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے ان کی خدمات کو فراموش کر دوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ غلام مقتدی رضوی القادری اور قاری مطیع الرحمن اشرفی صاحب نے جو کام سمستی پور کی سرزمین پر کیا ہے، یہ کام ایک تنظیم مل کر نہیں کر سکتی ہے جو کام ان دونوں بندوں نے کیا۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ اس لیے ادارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہی مدرسہ ہے جو ایک طرف ہمیں خطیب دیتا ہے، امام دیتا ہے، مدرس دیتا ہے، مفکر دیتا ہے، مبلغ دیتا ہے، وہی آج سمستی پور کی سرزمین پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی مدارس اسلامیہ آئی ایس دے رہا ہے، آئی پی ایس دے رہا ہے، کمشنر دے رہا ہے، ڈاکٹر دے رہا ہے۔ قسم خدا کی کل بھی مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریر اور خون کی حیثیت رکھتا تھا، آج بھی رکھتا ہے اور کل بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ طفیل فیضی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتانا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مدرسے کھول کر بیٹھ گئے، ان کا دھندا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اسپین کی تاریخ کو پڑھو۔ اسپین میں جب مسلمانوں کو مٹانا مقصود ہوا عیسائیوں کا، اس نے کیا کیا؟ جنگیں لڑی؟ نہیں، اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ برسرے پیکار میدان میں آ کر لڑ سکے، مگر اس نے ایک چال چلی۔ چال کیا چلی؟ ایک دور اندیشی سے بہت دور کی سوچی اور سوچنے کے بعد کہا کہ اگر مسلمانوں کو دین سے پھیرنا ہے، اگر یہاں تختہ پلٹ کرنا ہے، اگر یہاں عیسائیوں کی حکومت قائم کرنی ہے تو ان کے مدرسے بند کر دیے جائیں۔ جب مدرسے بند ہوں گے علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، جب علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں گے ایک زمانے کے بعد مسجدیں ویران ہو جائے گی، تقریر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمانوں کے بچوں کو دینی تربیت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ نسل اپنے دین کو بھول جائے گی، اسلام کو بھی بھول جائے گی، عیسائیت میں کنورٹ ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اسپین کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں کیا ہوا اسپین کی سرزمین پر۔ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا اور عیسائیوں نے مدارس کو بند کرنا شروع کیا۔ ایک طرف سے مدرسے بند ہونے لگے، مدرسے بند ہونے لگے، ایک نسل آئی دین جانتی تھی، جب وہ نسل چلی گئی اس کے بعد جو نسل آئی اس سے کم دین جانتی تھی، اس کے بعد جو نسل آئی اس سے کم دین جانتی تھی، یہاں تک کہ مسلمان اس موڑ پر پہنچ گئے کہ اسے کلمے کی حقیقت معلوم نہیں، نماز کی حقیقت معلوم نہیں، روزے کی حقیقت معلوم نہیں، قرآن کی حقیقت معلوم نہیں، حدیث کی حقیقت معلوم نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ جب وہ اسلام کی حقیقت سے نابلد ہو گئے تو وہ دہریہ ہو گئے، وہ عیسائیت کو قبول کر لیے، ان کے بچے بدل گئے، انہوں نے اپنے بچے کو، ان کے بچے کنورٹ ہو گئے، دوسرے مذہب کو ماننے لگے۔ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود وہاں پہ دھرم پریورتن ہو گیا، وہاں پر خود بخود مسجدیں چرچوں میں تبدیل ہو گئی، وہاں پہ خود بخود مسلمان جنگ کے بغیر عیسائیت کر لیے۔ یہ مدارس اسلامیہ کو آپ کم نہ سمجھیں۔ الحمدللہ اس وقت مدارس اسلامیہ میں کام کرنے والے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں دل پر پتھر رکھ کر کے، اپنا خون دل جلا رہے ہیں، تب جا کر کے مدرسے سے حافظ قرآن نکل رہا ہے۔ اس لیے آپ ان کا سپورٹ کریں۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد منعقد کریں، قرآن خوانی کریں، مگر میرے نظریے کے اعتبار سے اس زمانے میں جو ہندوستان کی حالت ہے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو اس پیسے سے اپنے والدین کے لیے مدرسے میں کمرے بنوائے، کتابیں وقف کریں، بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات اکٹھا کریں۔ کیا بات ہے؟ ہمارے مدرسے زندہ رہیں گے تو اسلام زندہ رہے گا، قرآن کی تعلیم زندہ رہے گی، حدیث کریمہ کی روشنی زندہ رہے گی۔ اور اگر مدارس ختم ہو گئے تو مسجد و محراب کی رونقیں ختم ہو جائے گی، مسجد و محراب کی عظمتیں ختم ہو جائے گی، دین کی عظمتیں ختم ہو جائے گی، اور وہ زمانہ دور نہیں ہوگا جب ہمارے بچے بھی اپنے دھرم کو اپنے مذہب کو بدل لیں گے، کنورٹ کر لیں گے، انہیں کوئی دین سکھانے والا نہیں ہوگا۔ میں یہ پیغام آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ آپ کے محلے میں بھی الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، مدرسے کو باقی رکھیں، تابندہ رکھیں، زندہ رکھیں، کسی بھی صورت میں مدرسے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ مدرسہ ہمارا دینی اثاثہ ہے، یہ نبی کی وراثت اور علماء رسول کا گھر اور علماء کے لیے اماج گاہ ہے جہاں سے دین کی روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہائے 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 کیا بات، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بے شک یہ جو مجلس کا انعقاد ہوا عظمت والدین کانفرنس، اس تعلق سے ایک بہت بڑے شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، واہ 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 واہ، عمر ہم مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، کیا بات، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ بہت اچھا حضرات، دنیا اسی کا نام ہے، پوری زندگی ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، کبھی زمین کے لیے، کبھی کھیت کے لیے، کبھی مکان کے لیے، کبھی دکان کے لیے، کبھی جائیداد کے لیے، کبھی رشتہ داری کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی ثروت کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، مگر جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے تو جس قبرستان میں ہمارا مخالف لیٹا ہوتا ہے اسی کے بغل میں جا کے ہماری بھی قبر بنا دی جاتی ہے۔ تو آخر دنیا میں اختلاف کیسا، انتشار کیسا؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کا مقام کتنا بلند، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر رفعت کا حامل ہے کہ اپنے حق کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کو بیان کیا، رب نے اپنا حق یہ بیان کیا کہ میرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم رب نے اپنی خصوصی عبادت کے ساتھ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس کی تفسیر اور تشریح بیان کروں تو وقت کافی زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں اس سے قطع نظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کی عظمت، ان کی رفعت کو اگر سمجھنا ہے تو اسلام کے آغوش میں آکے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی ترجمانی میں آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی والدین کے خلاف نہ تو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے نہ تو زبان کھلیں گے۔ مگر آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں مسائل سمجھنے کا اور اس کے ادراک کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں یہاں ایک اور اس میں عظمت والدین کانفرنس کے ساتھ تحریک بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس غالباً ادارہ شریعہ کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ الحمدللہ ادارہ شریعہ اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کے اراکین بڑے پیمانے پر 3 صوبوں میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے بہترین کارکردگی انجام دے رہے لوگ، آپ اس میں شامل ہو اور پورا تعاون کریں۔ الحمدللہ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، ایک زمین کا مسئلہ کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا، کیس مقدمے ہو رہے تھے، لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے تھے، مگر الحمدللہ ادارے شریعہ نے مداخلت کر کے اس فیصلے کو اتنا آسان کر دیا کہ دونوں گروہ کے لوگ مان بھی گئے اور ان کا خرچہ بھی۔ اس لیے ادارے شریعہ کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوں اور جب بھی ادارے شریعہ آواز دے آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج اس وقت اسٹیج پر دو علماء کرام، دو عظیم شخصیتیں، اور تیسری جانب ہمارے علامہ ارتضیٰ کمال صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ تینوں شخصیتیں اس وقت ہندوستان میں آپ کے صوبے میں بلکہ ارد گرد کے ضلع میں مدارس اسلامیہ کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، یہ جلسے جلوس، یہ علماء کے سر پر ٹوپیاں، یہ مسجد و محراب، یہ منبر، یہ جلسے کے خطبے، یہ تمام رونقیں، تمام بہاریں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جانتے ہیں مدارس اسلامیہ کو چلانے والے لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں؟
ان قربانیوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوگا.